کس کس کا مہینہ ہے؟ واقعی انسان کو صبر، بھوکا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو صبر ملتا ہے۔ اچھا کیسا؟ اگر اس کو کسی پہ غصہ آئے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ یار غصہ ہی نہ ہی کرو، یار گالی نہ ہی دو، یار برے الکیوں روزہ ہے میرا، روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا، ٹوٹتا نہیں ہے، اس کی روحانیت چلی جاتی ہے، ثواب کم ہوتا ہے۔ لیکن صبر یہ روزہ سکھاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثوابُ الجنہ، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ سیدھا راستہ جنت کا ہے۔ صبر کا اجر کیا ہے؟ کیوں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اگر دیکھیں خلق الانسان من عجل، یہ قرآن ہی فرماتا ہے انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جلد بازی کرے گا بہت زیادہ۔ اب بل کی لائن میں کھڑا ہے، اس کا دل کرے گا سب سے آگے میرا بل ادا ہو جائے۔ اللہ کی مخلوق ہے، ہر بندے کے اپنے کام ہیں، سو کام ہیں، مشکلات ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن انسان جلد باز ہے۔ انسان کیا ہے؟ اب میں بابا اقبال کو بولتا ہوں کہ شام کو آپ کو کہ ایسی پیاری بات بتاؤں گا، بابا اقبال دعا کرے گا جلدی شام آئے میں سنوں کون سی بات ہے۔ تو نیکیوں میں حریص، فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتا ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آگے نکلو، نیکیوں میں سب، جلد بازی نیکیوں میں کرو، لیکن جب گناہ کی طرف قدم جا رہے ہو تو پھر رکو، توبہ کرو، پھر ٹھہرو۔ گناہ، لیکن ہمارے یہاں امت مسلمہ میں الٹ ہو گیا، گناہوں کی طرف ہم زیادہ بھاگتے ہیں، نیکیوں کی طرف ہمارے پاؤں اٹھتے نہیں ہیں۔ پھر سرکار نے شاہ فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ ہمدردی ہے نا، زکوٰۃ دے کر غریبوں میں ہمدردی کی جاتی ہے، فطرہ دے کے، نفلی صدقہ دے کے، کوئی راشن دیتا ہے، کوئی ہمسائے کو افطاری کے لیے سامان بھجوا دیتا ہے، طرح طرح سے کام امت مسلمہ میں رائج ہیں۔ یہ اللہ کے کرم سے یہ مہینہ ہمدردی بھی سکھاتا ہے۔ اور اس مہینے کے فضائل کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں نے اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے، اس رمضان کی عظمتیں کیا ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر جو میری عبادت کرتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور لوگ اس کے روزے رکھتے ہیں تو زمین کے جو مختلف طبقات میں جو فصلیں ہیں، درخت کے جو پتے ہیں، ریت کے جو ذرے ہیں، میں ان سب کو فرماتا ہوں اب تم میری بندگی نہیں کرو، رک جاؤ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انہیں روک دیا جاتا ہے، یعنی دیگر ساری مخلوق کو اللہ روک دیتا ہے، اور رب موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ جب امت محمدیہ کا کوئی شخص روزہ رکھا ہو پھر ہاتھ اٹھا کے میری بارگاہ میں دعا کرے، تمہاری بندگی یہ ہے، دعا وہ کرے، اس کی دعا پہ آمین تم کہتے جانا۔ یہ ساری چیزیں یہ کام کرتی ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں روزے کی حالت میں اور یہ چیزیں آمین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ مقام امت محمدیہ کو رب نے عطا فرمایا ہے۔ اور آمد رمضان پہ تو امت مصطفیٰ پہ خصوصی نوازشات ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب چاند طلوع ہوتا ہے اور رمضان کی پہلی رات آتی، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا، پھر اس کو بند بھی نہیں کیا جاتا، دروازے کھل گئے بند ہی نہیں، وغلقت ابواب جہنم ولم یفتح منہا، پھر ارشاد فرمایا اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا، کسی بھی دروازے کو کھولا نہیں جاتا، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے باوجود لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ معاذ اللہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ہوٹل کھلے ہیں بعض مقامات پہ۔ اچھا کچھ ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، شٹر ان کا باہر پردہ ہوتا ہے، اندر وہ کھلا رہے ہوتے ہیں، لوگ معاذ اللہ کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نڈر ہیں، جو بے خوف ہیں، جن کو رب کا خوف نہیں ہے، نہ آخرت کی فکر ہے اور نہ ہی اللہ کا ڈر ہے، اور یہ ایسے بدتمیز، ایسے بغیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں
نہ خود شرم کرتے ہیں۔ اب ان کو چھوڑیں، ہمارا جو طبقہ ہے مزدور ہے نا، مزدور طبقہ، اب ان کو دیکھ لو، روزہ نہیں رکھیں گے، سرعام روٹی کھائیں گے، ٹھنڈے پانی پئیں گے۔ بھئی کیوں نہیں رکھتے؟ کیسے روزہ رکھیں؟ مستریوں میں نے اینٹیں اٹھانی ہیں، میں نے مسالہ تیار کرنا ہے، تو تجھے کس نے کہا تھا کہ تو روزے کی حالت میں کر؟ کیا رمضان کے علاوہ رب نے تیرا معاذ رزق تجھ سے چھین لینا ہے کہ تیرا رزق بند کر دینا ہے؟ اس کے بہت سارے مواقع ہیں کہ آپ صبح کام نہیں کریں، آپ 4 بجے شروع کر دیں جب ٹھنڈا کام ہو، عشاء تک کام کرتے رہیں، یا صبح جب تک ہمت ہو صبح کام کر لو، ظہر کو چھوڑ دو، پھر نہا دو کہ آؤ مسجد میں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، پھر سو جاؤ۔ ہمارے یہاں مواقع بڑے مہیا ہیں نیکیاں کرنے کے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور سرعام کھاتے پیتے ہیں۔ ایسے بے شرم لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جیسے کہ وہ واقعہ ملتا ہے نا، بڑا مشہور حدیثوں کے اندر آتا ہے، ایک یہودی تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، سرکار نے صحابہ کو ایک حدیث ارشاد فرمائی، رمضان کے مہینے میں اس نے مسلمانوں کے سامنے سرعام کھانے کی ہمت کی، جرأت کی، جیسے منہ میں ڈالا، اس کے باپ یہودی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا عظمت والا مہینہ ہے، تو اس کی بے توقیری کرتا ہے، ادب اور احترام کر۔ تو اس نے تھا یہودی، تھا کافر، لیکن ماہ رمضان کے ادب اور احترام میں اپنے بچے کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا، اس سے پوچھا تو یہودی تھا؟ اس نے کہا تھا یہودی، لیکن چونکہ میں نے مسلمانوں کے مہینے کا ادب کیا ہے، موت سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ تو جو اس کا ادب کرے تو ہو یہودی، اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ جو مسلمان ہو کے اس کا ادب کرے، اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا، اللہ اس کا کتنا مقام بڑھائے گا، کتنے درجات اس کو اللہ عطا فرمائے گا۔ سرکار نے اسلام نے ارشاد فرمایا، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی چاہنے والے متوجہ ہو جا، اے بھلائی چاہنے والے یعنی نیکی کا کام کرنے والے متوجہ ہو جا، ویا باعی الشر اقصر، اور اے برائی کرنے والے رک جا، برائی کرنے والے رک جا۔ ہم نہیں رکتے، وہ جو بد نگاہی کے عادی ہیں وہ بد نگاہی کرے گا، جو چوک پہ کھڑے ہونے کا عادی وہ روزہ رکھ کے کوئی چوک پہ آئے گا۔ اچھا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں گناہ، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم چوکوں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، افطاری کر لی چلو بھئی آ جاؤ، گیدرنگ بنا کے کہہ کے مار کے کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، موبائلوں میں کیا دیکھتے ہیں، موبائلوں کا مس یوز کرتے ہیں، الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، غیبتیں کرنے والا روزہ رکھا ہوا تب بھی غیبتیں کر رہا ہے، اور چغلی کی عورتوں میں عادت ہو، چغل خور ہوتی ہیں زیادہ، جو ہیں سب کو نہیں معاذ اللہ کہہ رہے، جو ہیں، کیونکہ سرکار شام شاہ فرمایا نا، جب سرکار نے دیکھا معراج کی رات کہ عورتوں کو زیادہ دیکھا وہ جہنم میں ہیں، اور سرکار نے جب واپسی پہ عورتوں کے شاہ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں تم زیادہ دوزخ میں ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ 2 چیزیں ارشاد فرمائے، ماؤں بہنوں کے لیے یہ میسیج ہے، فرمایا ایک تم شوہر کی نافرمان ہوتی ہو، اور ایک تم چغلی کرتی ہو۔ کیا کرتی ہو؟ یہ اگر میری کسی ماں بہن کے اندر یہ عادت ہے، خدا را اس سے نکلے، یہ بڑی لعنت ہے۔ چغل خوری یہ فتنہ ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ فتنہ سویا ہوا ہے، جو اس کو جگائے اس پہ رب کی لعنت ہو۔ ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، اچھے خاصے مہمان، اچھے خاصے دو بھائی، محبت پیار سے رہنے والے، ایک چغلی کی وجہ سے پورا کا پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ جیلس ہو کے حسد میں آ کے ایسا کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میری مائیں بہنیں اگر کوئی اس جرم کے اندر مرتکب ہے، مرتکبہ ہے اس کا، تو خدا را اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو کیا ارشاد فرمایا کہ برائی کا ارادہ کرنے والا رک جا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ تو ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں نا، ہمارے محبوب ہمیں فرماتے ہیں کہ گناہ تیرے دل میں کا ارادہ ہے تو رک جا، انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم بھی رمضان میں گناہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ روکیں گے، بد نگاہی سے بچیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، ہمارے یہاں جہاں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے ہم اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر روزہ افطار کروانے کا اجر کیا ہے،
جب آپ سنو گے نا تو آپ کا دل کرے گا کہ بس آج میں مسجد میں آنے والوں کو روزہ افطار کرواؤں، یار میں آج اپنے پڑوسی کو کراؤں، باپ بولے گا بیٹے کو، بیٹا بولے گا باپ، یہ بالکل ثواب ملے گا۔ شوہر اگر بیوی کا روزہ افطار کروائے تب شوہر کا ثواب ملے گا، بیوی روزے کا کروائے۔ اچھا میں تحدیث نعمت کی عرض کر رہا ہوں، میں یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا تو میں نے گھر پہ اپنی بیوی کو بھی بولا، میں نے کہا لوگ بھی نیت کرتے ہیں کہ جب رمضان آئے گا نا ایک دن میں افطار کراؤں گا، ایک دن آپ کی طرف سے، تو میرا بچہ 2 سال کا، میں نے ایک دن اس کی طرف سے افطاری کروانی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تحدیث نعمت کے لیے۔ تحدیث نعمت کا مطلب نعمت کو ظاہر کرنا، نعمت کا چرچا کرنا، تو لہٰذا یہ بہت ایک اچھی چیز ہے۔ اب جب آپ اس کا اجر سنو گے کہ جو کسی مسلمان کا روزہ افطار کروائے کھلوائے اس کو اجر کتنا ملتا ہے، تو آپ کا دل کرے گا کہ یار ایک کھجور کھلانے سے بھی اتنا اجر ہے، ایک پانی کا گھونٹ پلانے سے بھی، ایک دودھ کا گھونٹ پلانے سے بھی اتنا اجر ملتا ہے، تو بس میں پورا رمضان لوگوں کا روزہ افطار کرواتا رہوں۔ سنیے سرکار نے شاہ فرمایا من فطر فیہ صائما، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ افطار کروانا اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، یعنی گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا جائے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر یہی نہیں، فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، اللہ اسے دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی رحمت پہ قربان ہو جا، خدا کی قسم اس کی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، ایک تو سارے گناہ معاف فرما رہا ہے اور پھر جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اچھا پھر اجر بھی نہیں ہو رہا کم دونوں کا، ایسا نہیں کہ روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو جس کا روزہ اس کی نیکیاں کم ہو جائیں، نہیں، فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ شَيْءٌ، روزے دار کے اجر میں کسی چیز کی کمی کے بغیر اس کے اجر کے برابر روزہ افطار کرنے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اس کو ثواب مل رہا ہے جو روزہ کھلوا رہا ہے، اور اس کو بھی اتنا ملے گا کہ جو روزہ کھا کے اپنا افطار کر رہا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب سرکار یہ صحابہ کو ارشاد فرما رہے تھے، ہمارے یہاں بھی آتا ہے ابے یار حالات خراب ہے، غربت کے مارے ہیں، بھئی کیا کریں کیسے کھلائیں؟ صحابہ نے عرض کیا، بعض صحابہ نے یا رسول اللہ لیس کلنا ناجد ما نفطر بہ صائم، ہم میں سے ہر کوئی تو مالدار نہیں ہے کہ جس سے ہم روزے دار کا روزہ افطار کروائیں، تو سرکار نے شاہ فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، سرکار نے شاہ فرمایا یہ اجر تو اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا، یہ اجر کہ سارے گناہ معاف فرما دے، جہنم سے بندے کو آزاد عطا فرما دے۔ فرمایا جو کسی کو ایک گھونٹ پانی دے دے، کہو نا سبحان اللہ، جو کسی کو ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، جو کسی کو ایک کھجور ہی کھلا دے، ایک کھجور کھلا کے اجر پاؤ، پانی کا گھونٹ دے کے اجر پاؤ۔ اور مزہ پتہ کب ہوتا ہے؟ دسترخوان لگا ہو، کھجور بھی ہے، جام شری کا ٹھنڈا پانی بھی، مشروب بھی ہے، پھل بھی رکھا ہے، سموسے پکوڑے سب کچھ رکھا ہوا ہے، اور حلق کانٹے کی طرح خشک ہے، اور اس ٹائم ہو رہا ہے یار مولانا بس جلدی جلدی اذان دے دے، یہ اذان کا اچھا تھوڑے سے لیٹ ہو جائے نا، ہمارا مولوی پتہ نہیں سو رہا ہے یار، اذانیں شروع ہو گئیں۔ اچھا ہے بھی ایسے اللہ کے بندے، قبلے ایسے ہیں، امام مؤذن سے پیار بھی بہت ہے، دوسرے کی اذان پہ روزہ کھولیں گے بھی نہیں، انتظار اپنی مسجد کا کرتے ہیں، اور بولیں یار ابھی تک امام بولا کیوں نہیں یار، بھائی دیکھو ادھر بھی آواز آ رہی ادھر بھی آواز آ رہی، تو اس ٹائم غیبت نہ ہو، کوشش کریں۔ یا بعض کہتے ہیں پتہ نہیں خود ٹھوس رہا ہوگا، کھا رہا ہوگا، یا پہلے کھا کے اذان دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بیچارہ وہ پانی کا گھونٹ پی کے پھر اذان دیتا ہے، پہلے آپ کا روزہ افطار کرواتا ہے، پھر آرام سے بیٹھ کے کچھ تھوڑا بہت وہ کھاتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، وقت سے پہلے روزہ افطار نہ کریں۔ بعض لوگ ابھی اذان نہیں ہوتی وقت سے پہلے روزہ افطار کر، روزہ ٹوٹ گیا، اب سارا دن 12 گھنٹے میکسیمم یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ایک بندہ بھوکا پیاسا رہا، اور آخر وقت میں 1-2 منٹ پہلے اس نے روزہ افطار کیا، پورا اجر ضائع کر دیا۔
لہٰذا انتظار کیا کریں۔ اچھا پھر ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں، سرکار کی حدیث پاک ہے، امام صاحب آپ نے تو بیان کی تھی، حضور نے فرمایا کہ روزہ جلدی افطار کرو۔ تو میں نے کہا سرکار نے یہ کہاں فرمایا کہ جلدی سے مراد یہ جب وقت ہو جائے اب جلدی افطار کرو، یہ تھوڑی وقت سے پہلے افطار کرو، وقت تو ہوا ہی نہیں۔ اچھا یہی حال ہے سحری کا، اذان ہو رہی ہے، ٹھوس رہے ہیں، دہی بھی جا رہا ہے، بس وہ چمچ بھی چھوڑ کے منہ لگا دیتے ہیں پیالہ۔ اللہ آپ کو اور کھلائے، جنت کے باغات کھلائے، لیکن وقت پہ کھائیے۔ اذان ہو رہی ہوتی کھا رہے ہوتے، اذان ہو رہی ہوتی، اچھا اذان کے بعد سلام ہو رہا ہوتا ہے، پھر بھی کھا رہے، ابھی سلام ہو رہا ہے کھاؤ۔ بعض کہتے ہیں جب تک چونٹی نہ دکھے تب تک کھاتے رہو، یہ سب جہالت کی باتیں۔ وقت پہ چھوڑو، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ جمعہ اگلا آ رہا ہے تو میں اس پہ انشاءاللہ دلائل سے عقائد پہ بیان کروں گا، چونکہ غیر مقلدین جو لوگ ہیں وہ 20 تراویح کو نہیں مانتے، انشاءاللہ قرآن اور حدیث ہم اس کو ثابت کریں گے کہ یہ صحابہ کا معمول ہے، 20 تراویح یہ بدعت نہیں ہے۔ ایک فرقہ ایسا وہ تراویح مانتا ہی نہیں، انکار کر دیا، تراویح کو نہیں مانتا۔ یہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں، تو کیا پڑھتے رہے تو کیا ملتا ہے؟ کہ سرکار نے پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے سرکار نے، 20 بھی پڑھی ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ کریں گے اپنے وقت پہ اس بات کو ثابت کریں گے، لیکن آپ نے کوشش اور نیت کرنے کی انشاءاللہ جو بھی ہو، رات کو جو حافظ صاحب 1 یا سوا پارہ پڑھیں گے، ہم کسی طرح بھی ہو کھڑے ہو کے سارا کا سارا سنیں گے۔ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا ومن اشبع صائما، اور جو پیٹ بھر کے کسی کو روزہ افطار کروائے۔ اب ذرا یہ جملہ سنیو، سننا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلائے، سقاہ اللہ من حوض شربتن، اللہ حشر کے دن اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ اوہ حشر کا دن ہوگا اور میرے حوض کوثر سے اللہ اس کو پلائے گا، پھر ایسا پلائے گا لا یظماؤ، حشر کی تپتی دھوپ ہو گئی، بندہ پیاسا نہ ہوگا، پیاس ختم ہو جائے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو نیت کرے انشاءاللہ ایک دن تو بھلے پڑوسی کو، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، اپنے دوست کو، اپنے کزنوں کو، چچا ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، نیت کریں ایک دن ہم اسپیشل ان کو بلائیں گے کہ بھئی آج کی افطاری آپ کی ہمارے گھر ہے، اور پیٹ بھر کے کھلائیں گے، اور حشر کے دن مصطفیٰ کے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پیئیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر من خفف عن مملوک ہی فیہ، فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے نوکروں پہ بوجھ ہلکا کر دے، ملازمت کرتے ہیں بوجھ ہلکا کر دے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس کی بخشی بھی فرمائے گا، اسے جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دے گا۔ کم اجر ہے، بندہ حج کیوں کرتا ہے، زکوٰۃ کیوں دیتا ہے، نیکیاں کیوں کرتا ہے، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، بخش دے، جہنم سے آزادی دے دے۔ اور یہ 2 چیزیں رمضان میں اتنی آسانی سے مل رہی ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ تب بھی معافی دیتا ہے، روزہ رکھو تب بھی معافی، تراویح پڑھو تب بھی معافی، کتنے اجر ہیں جو رمضان میں ہم بآسانی کما سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیت کریں انشاءاللہ۔ کوئی کسی کے گھر پہ کام کرنے ہے، اس کا روزہ ہے، اب آپ اس نے بولو نہیں 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 بس اسی طرح کام کر جیسا تو رمضان کے علاوہ کرتا ہے، وہ انسان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے، تو اس کا خیال رکھ، رب تیرا خیال فرمائے، تجھے جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا رب کریم اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔